الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن اس عظیم ترین ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جس ہستی مبارک کے بارے میں امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، کہا جتنی حدیثیں جتنی روایتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اتنی روایتیں اتنی حدیثیں اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کسی اور صحابی کے بارے میں وارد نہیں ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ وہ آمینہ کے لال کے داماد ہیں، داماد رسول، آپ کی چہیتی لاڈلی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شوہر محترم ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسنین کریمین
رضی اللہ تعالی عنہما ان کے والد محترم ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم سب سے فضیلت والی ہستی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو اہل بیت میں سے ایک عظیم ترین موتی ہیں۔ آل رسول اہل بیت کے عظیم ترین ایک فرد ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے بعد مسلمانوں پہ خلافت کرنے والے اور 5 سال عظیم الشان خلافت کرنے والے یہ عظیم ترین لیڈر اور عظیم ترین خلیفہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے علی کی اس عمر کو جب میں دیکھتا ہوں کہ جس عمر میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا اور آمینہ کے لال کا ساتھ دیا، وہ عمر پڑھ کے اللہ کی قسم حیران رہ جاتا ہوں۔ 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کی عمر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ کیفیت یہ تھی، حالت یہ تھی کہ یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، وہ کہنے اپنے بھی بیگانے تھے، پہلے ہی بیگانے سن، اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ کیفیت یہ تھی، ایسے عالم میں یہ 8 سال کا بچہ اللہ رب العزت نے اسے کتنی سوجھ بوجھ، کتنی فہم و فراست اور کتنی سمجھداری اور کتنی دانائی عطا فرمائی۔ آمینہ کے لال کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کہتے اللہ کے نبی، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، علی آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ نے کتنی فہم و فراست عطا فرمائی۔ دشمنیاں، مخالفتیں اس وقت عروج پہ تھیں، لیکن یہ 8 سال کا بچہ اسلام قبول کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ساتھ دے گا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کو وہ مقام حاصل ہے، وہ مرتبہ حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں سے کسی کو وہ مقام حاصل نہیں جو پیارے علی کو حاصل ہے۔ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی پرورش میں پلنے والے ہیں، میرے نبی کے گھر سے کھانا کھانے والے حضرت علی المرتضیٰ، نبی کریم کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے والے، نبی کریم علیہ السلام کی تربیت سے، تعلیم سے تربیت لینے والے اور تعلیم لینے والے سیدنا علی المرتضیٰ، جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے لگتے ہیں، ابو طالب کے یہ بیٹے ہیں، اور ابو طالب حضور کا بڑا ہی مشفق چچا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت میں، برتری میں، حیثیت میں، عزت میں، عظمت میں، حشمت میں، مقام میں، مرتبے میں اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ثانی کوئی نہیں بنایا۔ وہ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، دوستو سنتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے اور دنیا والوں کو بتلا دو کہ ہم اللہ کے فضل سے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو اسی طرح بیان کرتے ہیں
کہ جس طرح سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اشفہ وعافہ، اے اللہ علی کو شفائے کامل عاجل عطا کر دے۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ علی کو صحت عافیت شفائے کامل عاجل عطا کر دے۔ پیارے علی کہتے ہیں جب سے میرے نبی نے میرے حق میں دعا فرمائی ہے اس کے بعد میں کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ بیماروں کو شفائے کامل اور عاجل عطا کرنے والے اس خطبہ جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑی میں اپنے کچھ نمازیوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے علی کو شفا عطا کرنے والے ہمارے نمازی ملک اسلم صاحب کھو والے، اے اللہ ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا کر دے۔ اے اللہ مستری عدنان صاحب، ان کے والد محترم حاجی اشرف مغل صاحب، ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما۔ حاجی سجاد خان صاحب، ان کے صاحبزادے، اے اللہ ان کو بھی صحت و عافیت عطا فرما۔ ہمارے یہ بھائی ظفر سٹی سینٹر والے، اے اللہ ان کو بھی شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے بہنوئی لاہور میں ملک وحید صاحب، اے اللہ ان کو بھی صحت و عافیت اور شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ تو دوستو، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی نے علیہ السلام جب سے دعا فرمائی، یا اللہ علی کو صحت دے دے، علی کہتے ہیں ساری زندگی میں بیمار نہیں ہوا۔ وہ علی جو بدر کے میدان میں بھی آگے آگے ہے، بہادری میں، دلیری میں، شجاعت مندی میں، مردانگی میں، قوت میں، طاقت میں، تمہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آئے گا۔ بدر کے میدان میں اسلام کے پرچم کو لہرانے والے اور اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے والے اور کافروں کو ناکوں چنے چبوانے والے وہ پیارے علی ہیں۔ احد کے میدان میں حضرت علی پیش ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بدر کا میدان ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کافروں کا لشکر 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے 3 بندے جو منتخب ہوتے ہیں، ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت حمزہ تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ 3 بندے آگے آتے ہیں، کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن مغیرہ تھے۔ حضرات پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہادری کے، دلیری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کافروں کی گردنوں کو اڑا کر کے ان کو واصل جہنم اللہ کے نبی کے نظام کو غالب کیا۔ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اہم ترین کردار ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں احد کی۔ احد میں بھی پیارے علی رضی اللہ تعالی کی تلوار کافروں پہ چلتی رہی اور میدان جنگ میں علی کی تلوار چمکتی رہی۔ ہاں بات کرتے ہیں خندق کی۔ غزوہ خندق جو سن 5 ہجری میں ہوتا ہے، جسے خندق بھی کہتے ہیں اور جسے احزاب بھی کہتے ہیں، بڑی یہ گمسان کی جنگ تھی، بڑی گمسان کی جنگ تھی۔ اس جنگ میں کافروں کی طرف سے ایک پہلوان تھا، بڑا وہ سان تھا کہ جسے عمر بن عبد ود کہا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہوتا ہے۔ پیارے علی کا دبلا پتلا جسم تھا، دبلا پتلا جسم تھا حضرت علی کا، لیکن جو مد مقابل کافر ہے، لمبا تڑنگا پورا سان لگتا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں آسمان پہ، حضرات زمین پہ، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ علی رضی اللہ
پتلے جسم والا، لیکن ایمان کی طاقت اور ایمان کی غیرت سے اور ایمان کی حمیت سے لبریز ہے، مقابلے میں کافر ہے، اس کے پاس طاقت تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت بخشی، پیارے علی نے ایک ہی ضرب لگائی، اس کافر کو جہنم رسید کر دیا۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، میرے نبی کی ذات کا دفاع کرنے والے، میرے نبی کے نام کا ادب کتنا ہے سنو ذرا، میرے نبی کے نام کا ادب کتنا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور کافروں کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوتا ہے، ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس معاہدے کو جو لکھنے والے تھے وہ شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معاہدہ جناب محمد الرسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی طرف سے جو معاہدہ لکھنے کے لیے آیا تھا، اس کا نام تھا سہیل۔ اس نے اسی وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا، کہنے لگا نا 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 نا، یہاں پہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا ہی ختم ہے، لہذا یہاں پہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ کہا کیا لکھا جائے گا؟ کہا لکھو من محمد بن عبداللہ، یہ عہد نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔ اب بات تو بڑی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے حکمت کے تحت اس کی بات کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ کی بجائے ہم محمد بن عبداللہ لکھ دیتے ہیں، تو آپ بات کر، سلو کر، کمپرومائز کر، سمجھوتا کر۔ پیارے علی سے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تو نے لکھا ہے نا من محمد الرسول اللہ، اس کو مٹا دے اور لکھ من محمد ابن عبداللہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سکت نہیں ہے کہ آپ کا نام لکھ کر کے اس کو مٹا دوں، میرے ہاتھوں میں وہ سکت اور قوت نہیں کہ آپ کا اسم مبارک لکھ کر کے اس کو مٹا دیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے مٹا دیا۔ میرے نبی کی ذات کا بھی دفاع کرنے والا علی ہے، میرے نبی کی بات کا بھی دفاع کرنے والا علی ہے، میرے نبی کے نام کا بھی دفاع کرنے والا علی ہے، میرے نبی کے دین پہ مر مٹنے والا علی ہے، سنتوں کو عام کرنے والا علی ہے۔ سنت سے کس قدر محبت ہے حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے طریقے سے کس قدر پیار کرتا ہے، نبی کی عادتوں سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت یا جامع ترمذی کی روایت ہے کہ پیارے علی رضی اللہ عنہ کے پاس سواری لائی گئی۔ بات توجہ سے سنیے گا، حضرت علی کے پاس سواری لائی گئی، پیارے علی نے سواری کی جو رکاب ہے اس پہ قدم مبارک رکھا، کہا بسم اللہ اور تھوڑا سا مسکرائے۔ سواری کی رکاب پہ قدم مبارک رکھا اور کہا بسم اللہ، تھوڑا سا ہلکا سا اسمائل کیا، مسکراتے ہیں۔ جب سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں، پیارے علی نے دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 دفعہ کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 3 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا سبحانک اللہم سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھی۔ جو پیارے علی کے شاگرد تھے نا،
حضرت علی سے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات ہے آپ کی کہ آپ نے دعا پڑھی ہے، دعا سننے کا بڑا مزہ آیا ہے، سواری پہ سوار ہوئے ہیں، آپ کا بڑا بہترین طریقہ ہے سواری پہ سوار ہونے کا، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب آپ نے سواری کی رکاب پہ قدم پاک رکھا ہے اس وقت تھوڑا سا سمائل کیا ہے، تھوڑا سا مسکرائے ہیں، دعا پڑھنے کی وجہ سمجھ آ گئی، سواری پہ سوار ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی، لیکن آپ یہ جو تھوڑا سا مسکرائے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمائل کی وجہ کیا ہے؟ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب کھڑا تھا، سواری لائی گئی، آپ علیہ السلام نے سواری کی رکاب پہ قدم پاک رکھا، میرے نبی اس وقت تھوڑا سا مسکرائے تھے تو میں نے اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا، میں بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حضرت جی آپ کیوں مسکرائے؟ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسکرانا کس قدر اللہ کو پسند تھا اور کتنا ہی پیارا تھا اور کتنا ہی عمدہ تھا۔ نبی کریم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ سواری پہ سوار ہوئے تھوڑا سا کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا میرا اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ بندہ جو بار بار کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پر۔ یہ سواری کی دعائیں یاد کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پہ عادتوں پہ عمل کرنے والے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کے طریقے سے کس قدر محبت ہے۔ پانی منگوایا، سیدنا علی المرتضیٰ نے، سنن نسائی کی روایت ہے، پانی منگواتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک میں پانی داخل کرتے ہیں، پھر اس کو سنکتے ہیں، پھر حضرات چہرہ مبارک پہ پانی بہاتے ہیں، پانی بہانے کے بعد پھر 3 دفعہ اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھویا، کونیوں سمیت دھونے کے بعد پھر حضرت نے پانی لیا اور پانی لے کر کے اپنے سر مبارک کا مسح کیا، 1 دفعہ ہی مسح کیا، یعنی یہاں سے اپنے ہاتھوں کو شروع کیا اور پیچھے لے گئے، دوبارہ واپس نہیں لائے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس صحابی نے سر کا مسح کیا اور پھر اس کے بعد اللہ کی قسم کانوں کا مسح بھی کیا ہے اور گردن کا مسح نہیں کیا۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، علی کا وضو یہ ہے، سر کا مسح بھی ہے، سر کا مسح بھی ہے، کانوں کا مسح بھی ہے، لیکن گردن کا مسح پیارے علی کے وضو سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، کیونکہ پیارے نبی کے وضو سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال میں اختلافی مسئلوں میں الجھنا نہیں چاہتا، جو حقیقت بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد پیارے علی نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قدم مبارک دھوئے، دونوں قدموں کو دھویا، کہا علی یہ آپ نے وضو کا طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ کہا یہ وضو کا طریقہ میں نے محمد رسول اللہ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری زندگی اسی طرح وضو کرتے رہے۔ تمہیں بتلاؤں حج میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کس قدر نبی کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے۔ اصل تو محبت تو یہی ہے نا، پیغمبر کے طریقے کو اپنایا جائے، پیغمبر کی عادات کو اپنایا جائے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر کے طریقے کو اپنا کر کے، پیغمبر کی عادتوں کو اپنا کر کے ثابت کیا ہے کہ حضرت علی نبی کریم سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ اور ہم بھی اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو اپنا ان اداؤں کو اختیار کرو، ان عادتوں کو جو عادتیں میرے نبی کی ہیں اور میرے علی کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حج کا موقع احادیث میں موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ یمن سے حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یمن میں ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، یمن کے یہ اس وقت گورنر تھے۔ میرے نبی مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیارے علی سے پوچھا، سنن نسائی صحیح مسلم کی روایت، علی حج کے تین انداز ہیں، ماشاءاللہ جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف حج، اس میں عمرہ نہیں ملایا جاتا۔ ایک حج تمتع ہوتا ہے، ہمارے حاجی زیادہ تر وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، پھر وہ 8 ذو الحجہ کو پھر احرام باندھ لیتا ہے حج کا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ایک حج قران ہوتا ہے، حج قران کا مطلب ہے کوئی بندہ یہاں سے گیا، اس نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کر کے اس نے احرام نہیں کھولا، پھر اس نے حج کیا ہے، حج کر کے اس نے احرام کھولا ہے، تو یہ حج قران ہے۔ تینوں طریقے اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، حج قران بھی صحیح ہے، حج افراد بھی صحیح ہے، حج تمتع بھی صحیح ہے، لیکن تیرا کون سا ارادہ ہے؟ تیرا حج کرنے کا کون سا ارادہ ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے نہ پوچھئے میرا حج کرنے کا کون سا حج کرنے کا ارادہ ہے، میرے حج کا احرام وہی ہے جو میرے نبی کے حج کا احرام ہے۔ احللت بما احللت کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہی حج کا تلبیہ پکارا ہے، میں نے وہی حج کا احرام باندھا ہے جو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ نے باندھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محترم لگتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد لگتے ہیں۔ اور صحیح البخاری کی روایتیں، نبی کریم علیہ السلام کے اس پیارے نے نا ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں تھیں، حضرت فاطمہ نکاح میں تھیں، حضرت علی نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لوں۔ مسلمان ہو چکی تھی، نکاح کر سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے علیہ السلام فیصلہ فرمایا علی اگر تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ مسلمان ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھ میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ ایک گھر میں اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ جب یہ سنا، پیارے علی نے ارادہ فوراً ترک کر دیا، اپنی خواہشات کی قربانی دے دی۔ ارادہ اگرچہ پکا تھا، بات بھی ہو چکی تھی، منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان دیشان سن کر کے پیارے علی نے ارادہ فوراً ترک کر دیا۔ آج اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا ہمارے اندر منافقت ہے؟ پیارے علی معیار ہیں، پیارے علی میزان ہیں، پیارے علی کسوٹی ہیں۔ علی پہ انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت موجود ہے، جس کے دل میں علی کی عقیدت موجود ہے، جس کے سینے میں علی کا احترام موجود ہے، وہ بندہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ اور جس کے دل میں علی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ ہے، وہ جتنی مردی نمازیں پڑھے، جتنے مردی روزے رکھے، جتنا مردی جہاد کرے، جس کے دل میں علی کے بارے میں کوئی بغض موجود ہے، وہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا منافق ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے علی کو گالی دی اس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے محمد کریم کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون علی؟ میرے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا علی جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون ہے نا، جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون ہے اسی طرح محمد کا بھائی علی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ان پر درود و سلام ہوں۔ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں بہادری کے جوہر دکھانے والے، جنگ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام اللہ رب العزت کے فضل سے کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا عطا کروں گا، اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا۔ اگلا دن ہوتا ہے صحابہ اکرام کی خواہش ہے کاش یہ جھنڈا ہمیں ملے اور نبی کریم علیہ السلام کی بشارتوں کے حقدار ہم بنے۔ اگلا دن ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بتلایا گیا جی علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، علی کی آنکھوں میں درد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحیح البخاری کی روایت ہے علی کو لایا جائے، علی کو لایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی، جھنڈا دیا، کہا جا کر کے خیبر کے قلعے میں کافروں سے لڑ جا کے اللہ تیرے ذریعے خیبر کا قلعہ فتح فرمائے گا۔ مقابلہ ہوتا ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں، کافروں کی طرف سے جو مقابلے میں ہے اس کا نام مرحب ہے۔ مرحب کو اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ بڑا مان اور بڑا ناز تھا، کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب، دنیا کو پتہ ہے کہ میں مرحب ہوں، شاکی الصلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلخب۔ یہ تو جب جنگ لگے گی، مقابلہ ہوگا، تب پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے مد مقابل کا حشر کیا کرتا ہوں۔ پیارے علی نے اس کے یہ جملے سنے اور اس کے بعد علی نے جو جملے ارشاد فرمائے آج بھی صحیح البخاری میں اور تاریخ و حدیث کی کتابوں میں موجود اور چمک رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے مرحب، تجھے مان ہوگا اپنی قوت پر، اپنی طاقت پر، سن ہم تیرے وجود سے اور تیری طاقت سے مرعوب ہونے والے نہیں۔ اگر تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر۔ کہا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلی کلیسی غابات کریہ المندرہ اوفیہم بالسائی کیل السندرہ۔ اگر تجھے شوق ہے پنجے کے ساتھ پنجہ آزما، مقابلے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت اور قوت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا مرحب کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے۔ حضرت علی کی ایک ضرب برداشت نہیں کر سکا کہ واصل جہنم ہو گیا۔ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں تو سلام پیش کرتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ، میرا تو حضرات مان علی ہے، میری پہچان علی ہے۔ آج امت مسلمہ میں حضرات ہم پہ
तोहमत लगाई जाती है कि अली को ही नहीं मानते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ा झूठ अगर कहा जाए कि इस वक्त ज़मीन पे सबसे बड़ा झूठ ये है तो गलत ना होगा। जी अहलुल हदीस अली को ही नहीं मानते। और मेरे भाई, अली रज़ी अल्लाह ताला अन मेरी पहचान है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन मेरी जान है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन मेरी शान है। हाँ, मुझसे सुनना चाहता है फ़ज़ाइल अली, इन गड़ियों को रोक ले, इन गड़ियों की सुइयों को रोक ले, ताकि मैं खुल करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल बयान कर सकूं। दामाद रसूल अली है, खमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अली है, हसनैन के बाबा अली हैं, फातिमा के शोहर अली हैं, सहाबिए रसूल अली हैं, जन्नत की बशारत पाने वाले अली हैं, हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब थोड़ा सा अकीदा भी सुन और नाराज़ ना होना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा भी सुन, तुझे पता चल जाएगा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हकीकत में मानने वाला कौन है और अली के नाम पे दुकानदारियां चमकाने वाला कौन है। सही मुस्लिम की रिवायत, प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अबुल हयाज असदी हज़रत अली के शागिर्द, वो कहते हैं प्यारे अली ने मुझे कहा मैं तुझे एक मिशन पे रवाना करना चाहता हूँ। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन वो कौन सा मिशन है? कहा वो मिशन ये है जिस पे मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया। कहा कौन सा मिशन है? कहा कोई पक्की कब्र नजर आए, कोई पक्की कब्र नजर आए, कोई संगे मरमर से बनी हुई, कोई पत्थरों से बनी हुई, कोई ज़मीन से ऊंची, कोई मिज़ार, कोई दरबार, कोई दरगाह, कोई खानका नजर आए। प्यारे अली कहते हैं उसको बराबर कर दे, उसको ख़त्म कर दे। सही मुस्लिम हज़रत अली का अकीदा। आज पता क्या कहा जाता है? कहते सरकार फरमाते ने, सरकार फरमाते ने भावें कोई सुन्नी है ते भावें कोई भाबी है ते भावें कोई देवबंदी है, जिहड़ा धमाल ना पाए वो अली पाक दा मुनकिर। ते सरकार फिर अगों बड़ियां बड़ियां गालां भी काट दे। ये अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये तुम्हें बतलाया है, खुदा का खौफ खाओ, अली रज़ी अल्लाह ताला का नाम लेके उम्मत मुस्लिमा में हज़रत अली पे जुल्म और झूठ बांधते हो। कहते अली हम तेरे हैं, जहन्नम में जाने के लिए वाबी बथेरे हैं, अली तेरे चाहने वालों की खैर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वाकई तेरे चाहने वालों की खैर, लेकिन उसकी खैर जो तुझे मानता भी है और तेरे अकीदे पे भी अमल करता है, तेरे अकीदे पे भी अमल करता है। हजरात आपने देखा नहीं, और जिस बंदे दे जनाब लंबे लंबे वाल, नहाते हैं पता नहीं कितनी कितनी देर हो गई है, लंबे लंबे वाल, लिट्टें छोड़ी हुई, और उसे देख करके उससे गिन और बदबू आए। कहते ए अली पाक दा मनन वाला ही, ए अली पाक क्या अली रज़ी अल्लाह की ये तालीम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये तुम्हें बतलाया है। कभी एक दफ़ा बतला दो, एक रिवायत बतला दो कि प्यारे अली ने कहा हो कि मुझे तकलीफ़ों में पुकारना, या अली मदद, या अली मदद कहना, मुसीबतों में मैं तुम्हारे काम आऊँगा, मैं मुश्किल कुशा भी हूँ, मैं हाजत रवा भी हूँ, मैं बारिशें भी बरसाता हूँ, मैं बेटे भी देता हूँ। कोई एक रिवायत बतला दो। हमने तो जो पढ़ा है, हमने तो जो समझा है, हमने जो जाना है वो यही है कि हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, प्यारे अली के बेटे भी और प्यारे अली के पीर भी, जनाब मोहम्मद करीम भी जगह जगह मौका मौका मांगते हैं तो अर्श वाले रब से ही मांगते हैं। खतीब मिल्लत ने कहा था, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह ताला ने कहा था, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है, बात उनकी है, उन्हीं की महफल संवारता हूँ, चराग मेरा है, रात उनकी है। तेरी ही बातें जो तू हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के नाम मंसूब करके उम्मत में शिरक फैला रहे और हमें कहा जा रहा है नहीं 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 ये तो अली के मुनकिर हैं,
یہ تو علی پاک کے منکر ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، علی کا بے ادب ہے، علی کے متعلق اس کے جذبات اور خیالات اچھے نہیں ہیں، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور مسند احمد میں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے، اور نبی کریم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 ٹولے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی کون کون سے؟ کہا ایک وہ گروہ کہ جو تیری محبت میں اتنا اونچا چلا جائے گا، اتنا آگے چلا جائے گا کہ وہ تیری محبت میں اتنا غلو کرے گا کہ وہ علی کو اللہ کے مقام پہ پہنچا دے گا۔ اور کہا وہ ابھی گمراہ ٹولہ، کہ علی تیری وجہ سے ایک گروہ جہنم میں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کون سا گروہ؟ فرمایا جو تیری شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے گا وہ بھی جہنم میں۔ ہم ان دونوں گروہوں سے بری ہیں، ہمارا ان دونوں گروہوں کے ساتھ تعلق واسطہ نہیں۔ پیارے علی کے جو محاسن، پیارے علی کے جو فضائل، ان کی جو شان، ان کی جو شرف، ان کی جو عزت، ان کی جو عظمت کتاب و سنت میں بیان ہوئی ہے، وہی دوستو اتنی زیادہ ہے کہ میں نے اس سمندر میں سے چند قطرے پیش کیے ہیں۔ آخر میں عرض کر دوں، 5 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے۔ اس سے پہلے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ابو بکر کے وزیر تھے، عمر کے دور خلافت میں عمر کے وزیر تھے، عثمان کے دور خلافت میں پیارے عثمان ابن عفان کے وزیر تھے، اور عمر کہ جس کے علم کی گواہیاں میرے نبی نے دی ہیں، عمر جس کے علم کی گواہیاں میرے نبی نے دی ہیں، میرے نبی کو خواب آتے اور اس میں بشارت عمر کے علم کی ہوتی تھی۔ وہ عمر علم کا سمندر کئی دفعہ مسئلے حضرت علی سے پوچھتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الروح میں 3 مسئلوں کا ذکر کیا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے پوچھے ہیں۔ حضرت علی فقیہ ہیں، حضرت علی کا فیصلہ حضرات فیصلہ عدل پہ اور انصاف پہ مبنی ہوتا ہے۔ ان تینوں خلفائے ثلاثہ کے بعد پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ 5 سال یہ خلافت کرنے والے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شاندار خلافت ہے، عظیم ترین خلافت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بشارتیں اور جنت کی ضمانتیں ان کو حاصل ہیں۔ آخر میں عرض کر دوں 40 ہجری ہے اور 24 رمضان المبارک کا دن ہے، 24 رمضان المبارک ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ 63 سال پیارے علی کی عمر ہے، 63 سال پیارے علی کی عمر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک سازش بپا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سبا یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اللہ اس پہ لعنت فرمائے۔ اس نے کچھ افراد کو خریدا، انہوں نے پلاننگ تیار کی۔ ان پلاننگوں میں سے ایک پلاننگ یہ تھی کہ ایک ہی دن حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت عمر بن عاص کو ایک ہی دن ان تینوں کو شہید کر دیا جائے۔ بہرحال وہ 2 صحابہ اکرام بچ جاتے ہیں۔ ان کے وار سے ایک زندیق اور بے ایمان لعنتی شیطان عبد الرحمن بن ملجم، نام دیکھو کتنا پیارا ہے عبد الرحمن، لیکن دوستو اس کے کام دیکھو۔ عبد الرحمن بن ملجم پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں کہ یہ رستے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ وار کیا اور پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ شہید بھی ہیں، وہ خلیفہ بھی ہیں، وہ امیر بھی ہیں، وہ خلیفہ المسلمین بھی ہیں، وہ دماد رسول بھی ہیں، وہ صحابی رسول بھی ہیں، وہ اہل رسول بھی ہیں، وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، وہ نبی کے خاندان میں سے بھی ہیں، وہ دین اسلام کی جڑوں کی آبیاری کرنے والے، اللہ کے دین کو بلند کرنے والے، نبی کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملانے والے۔ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے 63 سال تک عمر پائی ہے۔ 55
55 سال دین کی خدمت کرنے والے، نبی کریم کا ساتھ دینے والے، اللہ رب العزت ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ آؤ ان کے عقیدے کو بھی اپناؤ، ان کی شان کو بھی سمجھو، ان کے مقام کو بھی سمجھو، ان کے مرتبے کو بھی سمجھو، اور دنیا کائنات والوں کو بتلا دیا جائے کہ ہمارے نزدیک کسی ایک صحابی رسول کی گستاخی کرنا اور بے ادبی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نے جہاں پہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے، عثمان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے، وہاں پہ ہم نے اللہ کے فضل سے سینہ کھول کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھی فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، تاکہ کوئی کمزور دل والا، تاکہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ علی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ علی کو ہم اللہ کے فضل سے تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ سارا جمعہ میں نے اسی موضوع پہ عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔